باب حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر اور غندر دونوں پڑھتے ہیں. فتح مکہ کا بیان چل رہا ہے. فتح مکہ کے بعد قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، بلکہ سورہ فتح ہی نازل ہوئی. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. یہ واقعہ پہلی جلد میں بھی گزرا ہے اور میں نے وہاں تفصیل سے بتایا کہ بعثت رسالت کا مقصد اشاعت اسلام ہے، اور جب کسی فعل کا مقصد پورا ہو جاتا ہے تو انسان اپنے اس سفر سے واپس آ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو تبلیغ احکام کے لیے بھیجا، تبلیغ احکام کے لیے بھیجا. تو جب مقصد بعثت حاصل ہو گیا، اور مقصد بعثت کیا کہ اہل عرب اور خود اہل مکہ داخل اسلام ہو گئے. سنیں، اور عرب کے مختلف قبائل جماعت در جماعت، پڑھو گے آپ اگلی حدیث کہ مختلف عرب کے قبیلوں کو یہی انتظار تھا کہ مکے والوں کا رویہ کیا رہتا ہے نا. مکہ مکرمہ والے جنگ لڑ رہے تھے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے، چاہے وہ غزوہ بدر ہو، غزوہ احد ہو یا غزوہ خندق ہو. اور غزوہ خیبر کے پسے پشت اور پسے پردہ بھی یہی لوگ تھے، انہی کی سازشیں تھیں. تو عرب کے مختلف قبائل میں یہ مشورے ہوتے تھے کہ ابھی محمد عربی سے جنگ کرنے یا ان کا کلمہ پڑھنے میں جلدی مت کرو، بلکہ یہ دیکھو کہ ان کا معاملہ ان کے شہر مکے والوں کے ساتھ کیا رہتا ہے. ابھی تو ان کے شہر والوں سے جنگ چل رہی ہے. ابھی دیکھیے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، فتح و نصرت یا شکست و ریخت کس کا مقدر بنتی ہے، اسی انتظار میں تھے. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح فرما دیا اور اہل مکہ داخل اسلام ہو گئے، تو عرب کے مختلف قبیلوں کو جو انتظار تھا وہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں. اب لوگ ایک دو نہیں بلکہ جماعت در جماعت، گروہ در گروہ، سمجھے، حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے اور داخل اسلام ہوتے. اب ایک دو فرد پر مشتمل لوگ نہیں آتے تھے بلکہ جماعت در جماعت، جماعت در جماعت، سمجھ گئے. اس لیے سن ہجری میں حج فرض ہو گیا تھا، مگر اسی مصروفیت کی وجہ سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حج کے لیے تشریف نہیں لے گئے تھے سن ہجری میں، بلکہ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحج بنا کر کے بھیجا تھا. سمجھ گئے بیٹا. تو جب لوگ جماعت در جماعت داخل اسلام ہو رہے تھے تو گویا کہ جو مقصد بعثت تھا وہ حاصل ہو گیا، اور جب مقصد بعثت حاصل ہو گیا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جانا ہے. دنیا میں آنا تو ایک مشن کے تحت تھا، مشن کی تکمیل ہو گئی تو واپس جانا ہے.
اب واپس جانا ہے، تو قرآن کریم نے اسی کا بیان فرمایا، اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آئے، والفتح، اور فتح مکہ ہو جائے، اور کیا ہو، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور آپ دیکھیں کہ لوگ جماعت در جماعت دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو کرنا کیا ہے؟ تو اذا کا جواب ہے فسبح بحمد ربک واستغفر، تو آپ اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے اس کی تسبیح بیان کیجئے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغفار کیجئے۔ کیا؟ اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے اس کی تسبیح بیان کیجئے اور اپنے رب سے استغفار کیجئے، انہ کان توابا، بے شک بڑی توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ تو یہ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، یہ جو ارشاد ہے یہ دراصل حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کی خبر ہے۔ ارے پہلے تو یہ تھا یا یہ رسول بلغ وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا فاصدع بما تؤمر، سنا قم فانذر، تو پہلے تو احکام یہ تھے نا، قم فانذر وربک وکبر، یہ تھا فاصدع بما تؤمر بلغ ما انزل الیک، اب یہ حکم نہیں ہے، اب کیا حکم ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر، اپنے رب کی صراط ہوئے تسبیح بیان کیجئے اور استغفار کیجئے۔ اب استغفار کا اور تسبیح کا حکم ہے، تو یہ استغفار اور تسبیح کا حکم اس بات کی دلیل ہے کہ جو معاملات مخلوق سے متعلق تھے وہ پورے ہو چکے ہیں، اب خالق کی طرف رجوع کیجئے، اور خالق کی طرف رجوع کرنے کا حکم یہ حضور کے وصال کا اعلان تھا۔ سنو بیٹا، اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے اپنی مجلس میں بٹھاتے تھے، اور اس مجلس میں اکابر صحابہ کرام تھے، وہ صحابہ کرام تھے جو شرکائے بدر تھے۔ تو بعض صحابہ کرام کو یہ اعتراض تھا، امیر المومنین عبداللہ بن عباس کو اتنا قریب بٹھاتے ہیں، حالانکہ یہ تو اتنے نو عمر ہیں کہ ان کی عمر کے تو ہمارے بچے ہیں، یہ حدیث پہلے گزری ہے، ان کی عمر کے تو ہمارے۔ تو ایک دن حضرت عمر نے مجھے بلایا اور فرماتے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے بلانے کا مقصد میرے علم کا اظہار تھا ان لوگوں پر، اور حضرت عمر فاروق نے معلوم کیا، اے لوگوں اس آیت کریمہ کے تعلق سے بتاؤ، اس آیت کریمہ میں اس صورت میں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ تو بعض صحابہ کرام نے فرمایا کہ حکم ہے کہ جب فتح مکہ ہو جائے تو استغفار کرو، اللہ رب العزت کی تسبیح کرو۔ بعض نے کچھ بیان کیا، بعض نے کچھ بیان کیا، کسی کا ذہن ادھر نہیں گیا۔ مجھ سے معلوم کیا کہ تم بتاؤ عبداللہ بن عباس، تو فرمایا کہ میں اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ان کے وصال کی خبر دی ہے۔ کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ان کے وصال کی خبر دی ہے۔ جب اتنا سنا تو حضرت عمر نے فرمایا ما عالم منها الا ما تعلم، عبداللہ جو تم جانتے ہو اس آیت سے متعلق وہی میں جانتا ہوں۔ کیا جو تم جانتے ہو اس آیت سے متعلق وہی، یعنی میں بھی یہ جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے وصال کی خبر دی ہے۔ ارے بس سمجھیے بیٹا، اب جب یہ سوال کا جواب صحیح عبداللہ بن عباس نے دیا اور کوئی اس جواب تک نہ پہنچا، تو اب اہل مجلس پر یہ بات ظاہر و باہر ہو گئی کہ حضرت امیر المومنین عبداللہ بن عباس کو اپنی مجلس میں ہمارے ساتھ اس لیے نہیں بٹھاتے کہ ان کی عمر کم ہے اور بڑوں کے ساتھ بیٹھے،
بلکہ اس لیے بٹھاتے ہیں کہ عمر سے اگرچہ کم ہے مگر علم ان کے اندر بے شمار ہے، شبر امت۔ یہ حدیث پڑھیے پہلے، آئیے یہ حدیث۔ اب جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی فسبح بحمد ربک واستغفر، تو حضور اپنے رکوع اور سجدے میں پڑھتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ کیا پڑھتے تھے؟ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، یہ کائے میں پڑھتے تھے یہ۔ اب بیٹا یہ مسئلہ تو کتاب الصلاۃ کا ہے کہ رکوع اور سجدے میں کیا پڑھتے تھے، یہاں پر کیوں بیان کیا ہے؟ سنیں تو یہاں پر بتایا میں نے آپ کو کہ مناسبت ہوتی ہے، بتایا یہ کہ یہ حضور کا جو پڑھنا تھا یہ آیت کریمہ نازل ہونے کے بعد تھا، فسبح بحمد ربک واستغفر، اور یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی تھی؟ فتح مکہ کے بعد، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس لیے اس آیت کے نزول کے بعد پڑھتے تھے، اور یہ آیت کریمہ فتح مکہ کے بعد نہ فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوئی تھی، اس اعتبار سے اس کو مناسبت ہے باب فتح مکہ سے، اور جب مناسبت ہے اسی وجہ سے امام بخاری نے یہاں پر اس آیت کریمہ اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ اور کتاب الصلاۃ میں اتنا اور زیادہ ہے، اس کے بعد میں یتعولوا القرآن، اتنا لفظ اور زیادہ ہے کہ حضور قرآن کا جو حکم تھا اس پر عمل کر رہے تھے۔ دو حدیث سمجھ گئے؟ فرماتی ہیں حضرت مسروق عائشہ صدیقہ سے روایت کر کے کہ حضور اپنے رکوع اور سجدے میں پڑھتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ سعید ابن جبیر بتاتی ہیں عن ابن عباس قال عمر یدخلنی مع اشیاخ بدر، کہ حضرت عمر مجھ کو بدر کے اشیاخ کے ساتھ، شیوخ کے ساتھ داخل کرتے تھے۔ ملا تو ان میں سے بعض نے کہا ان کو ان نوجوان کو کیوں داخل کرتے ہیں ہمارے ساتھ، وَلَنَا أَبْنَاءٌ مِثْلُهُ، حالانکہ ہمارے بیٹے ان کی طرح ہیں، ان کے مثل ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ إِنَّهُ مِمَّنْ قَدْ عَلِمْتُمْ، اس کی وجہ یہ ہے جو تم جانتے ہو کہ میں ان کو داخل کرتا ہوں ان کی عمر کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کی فضیلت علم کی وجہ سے۔ ملا فَدَعَاهُمْ ذَاتَ يَوْمٍ، تو حضرت عمر نے ان کو ایک دن بلایا، ودعانی معهم، اور ان کے ساتھ قال وما رأيت دعانی الا ليريه مني، اور میں نہیں سمجھتا کہ مجھے بلایا اس وقت مگر اسی لیے کہ تاکہ میرا جو علم ہے وہ ان پر ظاہر کرے۔ تو کہا کہ تم لوگ کیا کہتے ہو اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا کے بارے میں۔ تو بعد نے کہا کہ ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کی حمد کریں، اس کا استغفار کریں، ہم استغفار کریں جب کہ ہماری مدد ہو جائے اور ہم پر فتح حاصل ہو جائے۔ اور بعض میں کہا لعنت نہیں، ولم یقل بعضهم شیئا، اور بعض تو کچھ بولے ہی نہیں۔ تین طرح کے ہو گئے، بعض نے جواب دیا اور بعض نے کہا لا ادری، اور بعض نے تو مجھ سے کہا اے ابن عباس تم بتاؤ اہٰذا تقولو، کیا تم بھی ایسی کہتے ہو؟ تو میں نے کہا نہیں۔ تو کہا تم بتاؤ کہ تمہارا قول کیا ہے؟ تو میں نے کہا یہ اجل ہے رسول اللہ کی، اللہ تعالیٰ نے جب ان کو بتائی ہے کہ جب اللہ کی مدد اور فتح یعنی فتح مکہ آ جائے تو فضا کا علامت و اجلے کا، تو یہ آپ کے انتقال کی علامت ہے۔ فسبح بحمد ربک واستغفروا انہ کان توابا۔ قال عمر ما عالم منها الا ما تعلم۔ حدثنا سعید بن شرحبیل امام بخاری کے اتنے مشہور استاد ہیں کہ ان کا کئی جگہ پر ذکر ہو چکا۔ حدثنا سعید بن شرحبیل کئی مرتبہ ان کا گزر ہوگا، 10 مرتبہ پڑھا ہوگا، اور ابھی تک تم کو نام یاد نہیں ہوا شرحبیل؟ تم سے کوئی حدیث پڑھا سنے تو تم ایک راوی کا نام ہی سے نہیں پڑھ سکتے ہو، شرم نہیں آتی ہے۔ قال حدثنا الليث عن المقبري عن ابي الشريع الادبي انه قال لعمرو بارمت جو عمر غیر منصرف ہے، عمر منصرف ہوتا ہے لعمرو، اس کی علامت یہ کہ واو ہوتی ہے نا، ابھی عمر ہی پڑھو گے، خود بھی ذلیل ہو گئے، مدرسے کو بھی ذلیل کرو، جس کو راوی کا نام بھی سے یاد نہ ہو وہ کیا سنائے گا حدیث؟ لعمرو بن سعید
اور یہ حدیث پہلے گزر گئی ہے، شروع پہلے حدیث میں کل پڑھا بھی چکا ہوں اس کو، یہ گزر بھی نہیں، جبکہ عمرو ابن سعید لشکر بھیج رہا تھا حضرت عبداللہ ابن زبیر کے حملہ کرنے کے لیے. حضرت ابو شریح نے کہا تھا ایک حدیث سنو جو میرے کانوں نے سنی ہے، میرے دل نے محفوظ رکھی ہے، بے شک اللہ نے مکے کو فتح فرمایا ہے نا، اور اس میں کسی کے لیے قتال رخصت نہیں ہے. اگر کوئی تم میں سے قتال کی اجازت یہ کہہ کر چاہے کہ اللہ کے رسول نے قتال کیا ہے، تو اس سے کہہ دینا کہ اللہ کے رسول کے لیے بھی قتال ایک ساتھ کے لیے حلال تھا. فہذا حرمت والی یوم کا حرمت قلم سے، آج اس کی حرمت ویسی لوٹ آئی ہے جیسی کی حرمت کل تھی. یہ حدیث بھی گزر گئی ہے پہلی جلد میں، مگر پڑھنے کا لکھنے کا شوق و ذوق ہو تب نا. اگلی حدیث دیکھو، حدثنا قتیبہ قال حدثنا لیث عن یزید ابن ابی حبیب عن عطاء ابن ابی رباح. کئی مرتبہ ان کا ذکر گزرا ہے، کئی مرتبہ. عطاء ابن ابی رباح تو مشہور ہیں، مشہور تابعی ہیں، ان کے حوالے میں نے ذکر کیے تھے، مشہور تابعی ہیں. ابھی ربا پڑھ رہا ہے، حول ولا قوت الا باللہ. یہ روایت کرتے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فتح مکہ کے موقع پر کہتے ہوئے سنا، جب کہ آپ مکہ مکرمہ میں تھے. کیا کہتے ہوئے سنا؟ ان اللہ ورسولہ حرم بیع الخمر، اللہ اس کے رسول نے شراب کی بیع کو حرام فرما دیا ہے. سمجھ گئے؟ اب یہ مسئلہ تو حرمت خمر سے متعلق ہے، یہاں کیوں بیان کیا ہے کہ حضور نے اس کی حرمت کا اعلان فتح مکہ کے موقع پر کیا تھا. ادھر آؤ فرقان، آرام سے بیٹھو. فرماتے ہیں یہ باب اس بارے میں کہ حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے زمانے میں مکہ مکرمہ کتنے دن ٹھہرے. مکہ پہلے ایک مسئلہ ذہن نشین رکھیے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر مدت سفر تک اس کا سفر ہے 3 دن 3 رات کی مسافت. اب بیٹا سفر تیز سواریوں سے ہوتے ہیں، اب سواریوں کا اعتبار نہیں ہے. ایک سواری تو 1 گھنٹے میں جناب 1000 کلومیٹر چلی جائے گی، 500 کلومیٹر چلی جائے گی، اور ایک سواری 1 گھنٹے میں 50 کلومیٹر جائے گی. اور اگر سائیکل وغیرہ سے ہے تو 1 گھنٹے میں 20 کلومیٹر جائے گا، ہے نا. اونٹ پر ہے تو اس سے کم جائے گا، گھوڑے پر ہے تو اور زیادہ نکل جائے گا. اس لیے اب پہلے اونٹی کی سواری ہوتی تھی تو اس کی مدت یہ طے کی تھی کہ 3 دن 3 رات بآسانی جو سفر کرنے کا طریقہ ہے ٹھہرتا ہوا ہے نا، جو ٹھہرنے کے اوقات ان میں ٹھہرے. تو اگر اس مسافت کو طے کر لیتا ہے تو وہ مسافر شرعی ہے. ہمارے یہاں پر اس کی تعین 92 کلومیٹر سے، 92 کلومیٹر سے، چاہے وہ پیدل جائے، سواری سے جائے، یا جرا موٹر سائیکل سے جائے یا بس سے جائے، کسی بھی چیز سے جائے، 92 کلومیٹر یہ ہوتا ہے مسافر. اب مسافر شرعی ہونے کے بعد جب مسافر شرعی ہو گیا تو اگر کہیں پر ٹھہرتا ہے اور اس کا ارادہ اقامت 15 دن کا ہے تو وہ ہوگا مقیم، اور وہ اس کا وطن ہوگا وطن اقامت. وطن اگر اس سے کم دن میں انسان ٹھہرتا ہے، کم دن ٹھہرتا ہے، 12 دن 13 دن، تو اس کا وطن اقامت نہیں ہے، وہ مقیم نہیں ہے، بلکہ وہ نماز پوری پڑھے گا، قصر کرے گا. اور اگر 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ کر لیا ہے
تو وہ مقیم ہو گیا، اس کا وطن اقامت ہو گیا. اب وہ نماز جو ہے پوری پڑے گا. بیٹا سمجھ گئے مطلب؟ ایک ہوتا ہے وطن اقامت، ایک ہوتا ہے وطن اصلی. وطن اصلی میں تو اگر 1 گھنٹہ کے لیے بھی پہنچ گیا، بلکہ جیسی آبادی کے اندر پہنچے گا، چاہے ٹھہرنے کا ارادہ ہو کہ نہ ہو، وہ مقیم ہو جائے گا. وطن اصلی اور وطن اقامت، سمجھ گئے بیٹا؟ اچھا ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ وطن اصلی ایک ہی ہوتا ہے، وطن اصلی مختلف نہیں ہوتی. سمجھے؟ اب یہ نہیں ہے کہ جناب بریلی شریف میں بھی اس کا جو ہے وہ وطن اصلی ہو، ہے کہ نہیں؟ اور جناب اس کے بعد میں بہیڑی میں بھی اس کا وطن اصلی ہو، ایسا نہیں ہوگا. ایک ہی وطن اصلی ہوتا ہے. اور یہ سمجھے، جیسے ہم یہاں پر رہتے ہیں تو ابھی ہمارا وطن اصلی ہے تو یہ ہوگا یا وہ ہوگا. ایک ہی وطن اصلی ہوتا ہے، ایک انسان کے 2 وطن اصلی نہیں ہوتے ہیں. تو جب تک پہلے والا جو وطن معلوف ہے، اگر وہاں مکان ہے، آنا جانا ہے، تو چاہے دوسری جگہ مکان لے لیا ہو، یہ وطن اصلی نہیں کہلائے گا، وطن اقامت ہی کہلائے گا. حضرت مولانا وسیم صاحب سمجھ رہے ہیں، ہے نا؟ کیا وطن اقامت اصلی ایک ہی ہوتا ہے، وطن اصلی متعدد نہیں ہوتے ہیں. جی سنیں، ہاں اگر کہیں پر شادی کر لی ہے اور بیوی وہیں رہتی ہے تب وہ اس کے لیے جو ہے وطن اصلی ہو جائے گا. یعنی اس کا ہو یا بیوی کا ہو، ارے بیوی کا ہو یا اس کا ہو تو شریک حیات ہے نا بیٹا. دیکھیں اگر وہاں اس کو اپنے گھر لے آئے ہو آپ تو اس کا وطن تو خود ہی چلا گیا. اب اس کا آپ کے لیے وطن اصلی کیا بنے گی؟ وہیں رہتی ہو بیوی، اللہ اکبر کبیرہ، ہے نا؟ گھر جانا پڑتا ہو، کہہ رہا ہو نا، گھر جانا پڑتا ہو تو بیٹا وطن اصلی ہوگا، ہے نا؟ سمجھ گئے بات؟ یہ بات ذہن نشین رکھیے. اور وطن اقامت تو کوئی بھی بن سکتا ہے، کبھی بھی بن سکتا ہے نا؟ آپ یہاں پر رہے بریلی شریف میں اپنے وطن سے دور، وطن اقامت ہے. یہاں چلے گئے بیڑی رہے، وطن اقامت ہے کہ نہیں بیٹا؟ شاہجہاں پور پہنچ گئے، وطن اقامت ہے. جہاں بھی آپ نے نیت کر لی. تو وطن اقامت تو بدلتے رہتے ہیں لیکن وطن اصلی نہیں بدلتا. یہ بات ذہن نشین رکھیے گا، اسی میں کچھ کو دھوکہ ہو جاتا ہے. سنیں، اچھا ہمارے یہاں پر یہ ہے کہ اگر 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ ہے کسی وطن میں تو وہ وطن اقامت ہے. مگر وطن اقامت کب بنے گا تو اس کے لیے بھی کچھ شرطیں پڑی آپ نے فقہ میں کہ وہ جگہ ایسی ہو کر ٹھہرنے کے لائق ہو. ایسے نہیں کہ جنگل ہی میں ارادہ کر لے، بیٹا جنگل میں نیت اقامت صحیح نہیں ہوگی، اس لیے کہ جنگل میں 15 دن آدمی گزار نہیں سکتا ہے. پانی کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے، وہ ضرورت ہے. اگر ساری سہولیات میسر ہیں تو الگ بات ہے. اور وہ ارادہ کرنے میں بھی مستقل ہو، ہے نا؟ کسی کا تابع نہ ہو. یہ کب جاؤ گے نا، جب یہ جائیں گے، یہ کب جائیں گے پتہ نہیں ہے، آپ کب جائیں گے، ان کے جانے پر ہے. تو اس کی ان کی نیت صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی نیت تو جناب خود کا ان کی نیت کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں ہے. سنو نہیں، تو وہ نیت بھی جو ہے وہ نیت وہ کسی کا تابع نہ، کسی کا تابع نہ، اور وہ جگہ اقامت کے لائق بھی ہو. سمجھے بیٹا؟ اور اقامت کا ارادہ مستقل ہو. اچھا ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ مسافر بننے کے لیے سفر اقامت، سفر جو شرطی ہے وہ سفر ضروری ہے کہ نہیں؟ اگر یہاں سے ارادہ کیا کہ میں راپور جا کر رکوں گا، وہاں احباب سے ملاقات کروں گا، اس کے بعد مراد آباد جاؤں گا، یا پہلے شاہجہاں پور کا ارادہ کیا ہے نا، اور پھر شاہجہاں پور کے بعد میں جناب پھر بلحرم شریف کا ارادہ کیا، تو یہ سفر ٹکڑوں میں نہ ہو. اگر سفر ٹکڑے میں ہے تو بھی مسافر نہیں ہوگا، مقیم ہوگا.
ہے کہ نہیں, مسلسل سفر ہو گیا. ہاں جب سفر ہو گیا, جب مسافر ہو گیا تو مسافر باقی رہنا یہ اس کے لیے آسان ہے. ارے مسافر بننا تو مشکل ہے, لیکن مسافر باقی رہنا, اسے معذور شرعی بننا بڑا مشکل ہے, لیکن جب معذور ہو گیا تو معذور باقی رہنا یہ بہت آسان ہے. معذور شرعی بننے کے لیے تو اتنا کافی, اتنا اس کی شرط ہے کہ پورے وقت نماز میں اتنا بھی وقت نہ ملے کہ وہ ایک فرض نماز اس عذر سے خالی ہو کر کے پڑھ سکے. یہ شرط ہے. لیکن یہ عذر متحقق ہو گیا تو ابھی اس عذر کے باقی رہنے کے لیے ضروری ہے کہ جس مرض میں معذور تھا وہ وقت میں ایک مرتبہ پایا جائے تو معذور ہی رہے گا, ہے نا. تو بیٹا یہ اس لیے ہمارے فقہاء نے ضابطہ بنایا کہ ما یفتقر فی الابتداء لا یفتقر فی البقاء, کہ جن کی احتیاط ابتدا کے لیے ہوتی ہے ان کی احتیاط بقا کے لیے نہیں ہوتی ہے. ارے سمجھ گئے بیٹا. اب مسافر ہو گیا جبکہ سفر شرعی کر لیا, اب جناب مسافر ہی رہے گا, ہے نا, چاہے 2 کلومیٹر جائے, چاہے 3 کلومیٹر جائے, چاہے 4 کلومیٹر جائے. ابھی کتنا 92 کلومیٹر ہو تو بنے گا مسافر. وہ مسافر بننے کے لیے شرط ہے, لیکن جب مسافر ہو گیا تو مسافر کو آگے رہنے کے لیے شرط نہیں ہے یہ. اللہ اکبر. یہاں ابھی تمہارا ذہن کام نہیں کر رہا ہوگا, ابھی کام نہیں کر رہا ہوگا. کیا بتایا میں نے آپ کو؟ ادھر 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 تشریف لائیے, اب تشریف لائیے, اب آئیے مت, اب تشریف لائیے. آپ کے لیے ادھر ہی سیدھی کر دوں آرام سے. کیا بتایا بیٹا میں نے؟ مسافر بننا جو شاباش شاباش شاباش. مسافر مطلب یہ معذور بننا یہ مشکل ہے, اس پر وہ باقی رہنا جو ہے یہ آسان ہے. عذر متحقق ہو جائے تو پھر یہ کی مطلب اگر عذر پایا گیا تو میں تو مسافر ہوں, داخلہ بڑا مشکل ہے, لیکن جب داخلہ ہو جائے تو اس کا باقی رہنا بڑا آسان ہے نا. پڑھائی سے داخلہ ہوتا نہیں ہے, لیکن پڑھائی سے داخلہ باقی رہ جاتا ہے. یہ نہیں بیٹا کہ داخلہ پڑھائی سے ہو جائے گا, وہ نہیں ہے, داخلہ باقی. بہت اچھا بچہ ہے, اچھا بچہ ہے. کیا بیٹا جلدی بولو, وہی بولنا چلے ہو نا, بتا رہا ہوں میں, مطلب اس سے مخالفت کا ارادہ نہیں ہے. ارے کہہ رہے تو وہی چاہ رہے جو میں کہہ رہا ہوں, کہنا وہی چاہ رہے ہو نا جو میں کہہ رہا ہوں, اس کے خلاف تو یہ کہنا چاہ رہے ہو. بات صحیح ہے کہ نہیں بیٹا, سمجھ رہے ہو نہیں؟ تو بیٹا کسی چیز کی ابتدا میں بڑی دقت ہوتی ہے, اور جب دقت کے مرحلے پورے ہو جائے تو ارے بولے بیٹا نکاح ہونا بہت مشکل ہے, بہت مشکل. نکاح ہونا آسان نہیں ہے بیٹا, نکاح ہو گیا تو باقی ایک طلاق دیتا بھی باقی ہے اگر رجعت کر لے تو. سنے نہیں سنے بیٹا, نہیں سنے. ایسے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کے پڑھائی کی تمہاری 1-2-3 بات بتاتا ہوں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بقا میں شرط ہوتی ہے, ابتدا میں شرط نہیں ہوتی ہے. اگر ابتدا ہی سے تو کوئی بات نہیں ہے, سمجھو, اور تھا معاملہ اور پھر ہوگی چیز وہ. ارے نہیں سمجھے بیٹا, جیسے کہ اگر کسی نے فاسق کو قاضی بنا دیا تو صحیح ہے, قاضی ہو جائے گا. لیکن عادل کو قاضی بنایا تھا اور بعد میں فاسق ہو گیا. اللہ اکبر. کیا اور بعد فاسق تو معذول ہو جائے گا, اور فاسق کو قاضی بنایا. بولو بیٹا, تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بقا میں وہ چیزیں شرط ہوتی ہیں,
جو ابتدا میں نہیں ہوتی. ابھی 41 کا لڑکا تھا, توبہ کر کے مدرسے میں آیا, داڑھی کٹی ہوئی ہے, داخلہ ہو جائے گا, لیکن داڑھی سے سلامت تھی اور بعد میں کاٹ دی, خارج ہو جائے گا. کیا داڑھی کٹی ہوئی تھی, توبہ کر کے آیا, ادھر سے میں ادھر آیا ہوں, محبت ہے ادھر, لیکن داڑھی کہنے کٹی ہوئی ہے, توبہ کر لو, داخلہ ہو جائے. لیکن داڑھی سے کٹی ہوئی نہیں تھی, صحیح سالم تھی اور بعد میں کٹوا لی. تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بیٹا کہ بقا میں ان چیزوں کی شرط ہوتی ہے جن کی شرط ابتدا میں نہیں ہوتی ہے. سنیں مولانا فیضان وادی کا نمبر ہے, سنیں ادارہ دیکھ کر کے آئیے, اسلام بھی دینا وہاں کے ساتھ ہے نا بیٹا. ابھی تو وہ سنو, ابھی بہت سختی دن چلیں گے. یہ بتا رہا ہوں آپ کو, عبارت ایک صفحے کی کم سے کم پوری دیکھ کر لاؤ, چاہے 15 منٹ بعد میں چلے جایا کرو یہاں سے, آخری گھنٹے کے یا کبھی پیچھے موقع ملے تو اپنی عبارت صحیح کر لو. دو کے مت رہنا کہ آج پڑھائی ہوئی تو کل کو نہیں سنی جائے گی, یہ مت رہنا, تمہیں مت رہنا بیٹا, ہے نا. ابھی دیکھ کے جانا اچھا بیٹا, صحیح ہے. آپ لوگ بھی فکر رہنا, آپ کا نمبر نہیں آئے گا, دو کے مت مارے جانا. ہاں ہاں, معاملہ خراب کیا ہے بچوں کا. سنے بھائی, سنے نہیں سنے, سنو بیٹا. اچھا اب سنیے مسئلہ بیٹا. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو مدت اقامت کتنی ہے, 15 دن. اس سے کم نہ ہو تو اس سے ہو جائے تو ابھی مسافر رہے. سمجھ بیٹا, میں یہ سمجھ گیا تھا, یہ نہیں بتا رہا ہوں, وہی سمجھو ہے کہ نہیں. اب بتاؤ تم ماموں, شاباش, وقت پر انشاءاللہ آتے ہی رہیں گے انشاءاللہ. یہ تو کہو انشاءاللہ آتے رہیں گے. اچھا بیٹا, میں خود پہلے آ رہا ہوں, ہے نا. آپ لوگ پہلے کیوں نہیں آؤ گے بھائی, اگر میں پہلے نہ ہوں تو تم بتاؤ, ہے نا. تمہارے پاس چائے میں لیٹا ہوں, لیکن سلام میں تو شریک رہتا ہوں میں, اگر یہاں پر چلا تو نیچے تو کچھ کام مدرسے کرتا ہوں, ہے نا. کسی پٹائی کسی اٹاٹ نہیں کرنا, کام تو کرتا ہوں مدرسے, اور تم بعد میں آؤ اور ہم پہلے آئے, ہے نا. کتنی غلط بات ہے. ورنہ بچے انتظار کرتے ہیں, مولانا ریحان کہاں ہو تم, کہ بتائیے آئے نہیں پڑھانے کے لیے, اچھا تھا آج آگے, بڑی اچھا ہوا کہ آگے, ہم تمہارا شکریہ ادا کرتے آگے تو آگے ٹھیک ہے, ورنہ بہت ہے نا. احساس قدر ہی نہیں ہے. قدر جب ہو جائے کہ ہفتے میں صرف 2 دن پڑھائے تو قدر و دولت آنے کی بہن تو اصول ہو گئی, ہے کہ نہیں. یہ عبارت نہ پڑھوائیں, چلو تو اچھا ہوا عبارت پڑھوا لی تو تمہیں قدر محسوس ہوگی. عبارت کی پڑھائی کی بھی ہے نا, مسلسل پڑھائی ہوتی ہے تو قدر ہی نہیں ہے کچھ, سمجھو مانیم صاحب. اگر ہم تھوڑا پڑھائے, ہفتے میں 1 دن آگے پڑھائے تو غلط نہیں پڑتا, کیا پر سب آج آنے کی محنت اصول ہوگی. روزانہ پڑھائی ہو رہی ہے نا تو قدر نہیں ہو رہی ہے. ہم تو روزانہ آ رہے ہیں, سلام سے پہلے تک آ رہے ہیں, اور تم لوگ سلام میں بھی نہیں آؤ گے واہ صاحب, اور ہم مطالعہ کر کے آتے ہیں. ایسے نہیں آتے ہیں بیٹا, مطالعہ کر کے آتے ہیں. ارے ہم مطالعہ کر کے آتے ہیں, آپ مطالعہ کر نہیں آؤ گے. ہم بغیر مطالعے پڑھائیں تو سب بات بھی صحیح ہے. چلو کیا کریں, پڑھاتے نہیں ہے بغیر مطالعے کے پڑھا رہے ہیں تو ہم کیا کریں, بات بھی صحیح ہے. اگر ہم خود مطالعہ کر کے آ رہے ہیں تو بیٹا تم کو مطالعہ کر کیوں نہیں آؤ, بتاؤ میں غلط کہہ رہا ہوں. کیوں تم لوگ سو جاتے ہو, فجر سو جاتے ہو گھر میں تھوڑی دیر کے لیے, لیٹ لیتے ہو. ہم مطالعہ کرتے ہیں فجر کے بعد سے, قرآن شریف پڑھتے ہیں, مطالعہ کرتے ہیں, سب کتابیں دیکھتے ہیں, پھر آتے ہیں پڑھانے کے لیے. ہم تو بالکل پڑھانے کا موڈ بنا کر رہے ہیں. ہم تو اچھا نہیں لگتا ہے نا, فجر کے بعد تو سستی بھی آتی ہے کہ ہم باقاعدہ تیاری کر کے آتے ہیں پڑھانے کے لیے, بالکل موڈ بنا کے پڑھانا ہے, یہ بتائیں گے بچوں کو, اچھا لگے گا. تو ہم تو یہ بالکل تیاری کر کے آ رہے ہیں, اور تم لوگ جو ایسے, حالانکہ کام تمہارا ہے, اور ہم تو اگر تمہیں اس سال بغیر مطالعہ پڑھا بھی دیں گے تو آئندہ پڑھا دیں گے مطالعہ کر کے, کیا دقت ہے.
سمجھو تمہاری وجہ سے بالکل ریٹ ٹائم پہ آ رہے ہیں, مطالعہ کر کے آ رہے ہیں, چائے پی کر کے آ رہے ہیں, ہے کہ نہیں, پڑھانے کا موڈ بنا کر کے آ رہے ہیں, اور جناب وہ کام بھی ہم سلام سے پہلے کر رہے ہیں, آ کر کے 10 منٹ سلام سے پہلے آ رہے ہیں, اور پیدل بھی آ رہے ہیں. اب تو پہلے کتاب لے بھی آتے تھے, اب تو پیدل ہی آ رہے ہیں. اور ڈانٹ ڈوٹ دے رہے ہیں, میں نے بچوں کو ایسے ہوتا ہے, ڈانٹ دیا تو لانا کو سوچتے ہو گئی, تو ہم پیدل آ رہے ہیں, ہم پیدل آ رہے ہیں, ہے نا. 6:30 بجے 8:20 پہ نکلتے ہیں پیدل. سنیں تو اس لیے آنے کے جو کام ہوں گے پہلے نپٹا دیں گے, بچوں کو پڑھا دیں گے, بعد میں بولا خیر حاضر نہ ہوں گے زیادہ پڑھا دیں گے. تم تو یہ کر کے آ رہے ہیں سب کر کے, اور تم جو مطالعہ کر کے نہیں آ رہے ہو, لیٹ بھی آ رہے ہو, مطالعہ بھی کر کے نہیں آ رہے ہو. کتنی بری بات ہے, بتاؤ مولانا احمد رضا, میری بات میری زیادتی ہے کیا؟ ایسے تم زیادتی سمجھتے ہو گے, بہت بڑی زیادتی کر دی ہم پہ, یہ زیادتی سمجھ لو گے تو اختر تم تو بہت زیادہ ناراض ہو گئے آج, ہے نا. غضب سے تمہارے خدا بچائے. ماموں تم تو رشائی ختم کر ہو گے, کلیو ختم, کیا بات ہے. ہمیں کہا دوڑ لیں گے کس طرف سے, تم بیٹا تم بھی ناراض ہو گئے, بہت سخت ناراض ہو گئے. آپ بھی بیٹا بند کریو, تم بھی سخت ناراض ہو گئے. کیوں خراب بیٹا؟ ہاں تو حضور یہ مسئلہ آپ ذہن نشین رکھیے. اور جو آپ بتائیں, حضور نبی اکرم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں قیام کے دن کیا, تو ایک روایت انس بن مالک کی ہے 10 دن قیام کیا, اور ایک روایت یہ عبداللہ بن عباس کی کہ ہم نے 19 دن قیام کیا, اور ہم قصری پڑھتے تھے. بڑے ہم دو مسئلے ہو گئے, ایک تو یہ کہ دونوں حدیثوں میں تعارض ہے, اور ایک یہ کہ 19 دن تک حضور ٹھہرے اور ہم قصر پڑھ رہے تھے. تو پہلے کا جواب یہ کہ انس بن مالک کی جو روایت ہے کہ 10 دن قائم کیا, یہ حجۃ الوداع کے موقع کی ہے, کہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نے مکہ مکرمہ میں 10 دن قائم کیا. اس طور پر کہ حضور مکہ مکرمہ 11 ذی الحجہ کو تشریف لائے, اور 4 ذی الحجہ کو تشریف لائے, اور 14 ذی الحجہ کو واپسی ہوئی. تو 10 دن والی جو روایت ہے وہ, اور 19 دن جو قیام کیا یہ روایت جو ہے فتح مکہ کی ہے. حالانکہ باب جو ہے باب غزوہ فتح ہے, اور انس بن مالک کی روایت حجۃ الوداع سے متعلق ہے, اس کو بھی یہاں پر ذکر کیا امام بخاری نے, یہ بتانے کے لیے کہ دونوں مدارس نہیں ہے, سمجھ لینا. اور 10 والی حجۃ الوداع سے متعلق ہے, اور 19 والی فتح مکہ سے متعلق ہے. اب بھائی 19 دن قائم کیا اور آپ قصر کرتے رہے, اس کا جواب لا محالہ دینا پڑے گا. اس کا جواب سنیے. آپ بریلی شریف میں آئے, ارادہ کب تک کا ہے؟ 10 دن ٹھہرنے کا. کیا پڑھو گے؟ ہے نا. اصل بات تھی شیروانی, گئے تو کابین تیار نہیں ہے, تو کہنا 2 دن ٹھہر جائیے. کیا دن ہو گئے؟ 12 دن. پھر پہنچے, کہنا یار 2 دن تو دکان ہی بند تھی. ارے کھلے گی دکان تو اس کے بعد 2 دن بعد آئیے گا, ہے نا. تو 2 دن اور ٹھہر گئے. پہنچو 14 دن, کہا 3 دن سے مجھے بخار ہے. کہاں گئے شیروانی سنو آپ کی, جلدی ہو لے جاؤ. کہ پھر کہنا 4 دن آپ کو ٹھہرنا پڑے گا, 4 دن اور ٹھہرنا پڑے گا. تو دن کتنے ہو گئے؟ تو آپ بتاؤ, قصر پڑھو گے پوری پڑھو گے؟ قصر پڑھو گے. دن تو 18 ہو گئے. قصر کیسے ہو رہی ہے؟ شاباش, نیت شروع سے 19 دن ٹھہرنے کی نہیں چاہیے. بس سمجھئے, فتح مکہ کے موقع پر مکہ مکرمہ فتح ہوا ہے نا. ارے معمولی بات ہے مکہ مکرمہ کی فتح, جو اسلام کے خلاف سازشوں کا, سرکشیوں کا, سرگرمیوں کا جو مرکز تھا وہ فتح ہو گیا ہے نا. اب ارادہ نہیں ہے 19 دن ٹھہرنے کا مستقل, چلیں گے 10 دن کے بعد. ابھی حالات چلنے کے نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور اٹھتے ہیں چاہتے ابھی حالات کو مکمل صحیح کرنے کے بعد تشریف لے جائیں.
تو یہ قیام 19 دن کا تو ہوا، لیکن یہ بالکل ایک نیت سے نہیں ہوا. اور ایک نیت سے 19 دن کا بیٹا اگر 19 ماہ کا بھی قیام ہو جائے کہ 14 دن، اس کے بعد میں پھر 13 دن، پھر اور بڑھتے رہے، محبت بڑھتی رہی، اور 14 دن، پھر اور محبت بڑھی، اور 13 دن، کئی مہینے گزر گئے لیکن مسافر رہے. اس لیے یہ حدیث بھی ہمارے خلاف حجت نہیں ہے. بیٹا پوری بات سمجھ گئے. فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک، ہم نے حضور کے ساتھ مکہ مکرمہ میں قیام کیا 10 دن، نقصر الصلاۃ، ہم نماز میں قصر کرتے تھے. یہ ہو گیا. عبداللہ بن عباس کی روایت ہے حضور نے مکہ مکرمہ میں 19 دن قیام فرمایا، یصلی رکعتین. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ہم نے حضور کے ساتھ سفر میں 19 دن قیام کیا، نقصر الصلاۃ. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ہم بھی جب ہمارا سفر 19 دن کے درمیان تک ہوتا ہے نا، تو ہم قصر کرتے ہیں. فَإِذَا زِدْنَا أَتْمَمْنَا، اور جب دن بڑھ جاتے ہیں تو ہم پوری پڑھتے ہیں. ملا بیٹا ہماری حدیث حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ روایت ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ انسان مقیم تب ہوگا جبکہ اس کی نیت اقامت 15 دن کی ہو. تو حضور کا قول ہے اور یہ فعل ہے. ترجیح قول کو فعل پر ہوتی ہے. فعل میں خصوصیات کے اور کئی طرح کے احتمال پیدا ہو جاتی ہے، جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں. اب بیٹا میں نے کیا بتایا، یہ فتح مکہ کا بیان ہے. اس میں بیٹا وہ ساری انہوں نے حدیثیں بیان کر دی ہیں فتح مکہ سے متعلق ہے، چاہے اس حدیث کا تعلق کسی اور باب سے کیوں نہ صحیح، اور چاہے اصل حدیث کا بیان نہ بھی ہو تب بھی. فرماتے ہیں حضرت اخبرنی عبید اللہ ابن ثعلبہ ابن سعیر، ملے؟ ارے ملا نہیں ملا. وَقَالَ النَّبِي قَدْ مَسَحَ وَجْهَهُ عَامَ الْفَتْحِ، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے چہرے پر اپنا دست کرم پھیرا تھا فتح مکہ کے تھے. کیونکہ عبداللہ ابن ثعلبہ ابن سعیر کے ہے نا، اس سے معلوم ہوا کہ فتح مکہ کے میں ساتھ میں تھے. اخبرنی، مجھے خبر دی. کیا خبر دی؟ اس کا ذکر نہیں ہے، اس لیے کہ مقصود یہاں تک پورا ہو گیا کہ حضور نے ان کے چہرے پر دست کرم پھیرا تھا. فرماتے قال اخبرنا، فرماتے کہاں گئے بیٹا، حدثني ابراہیم عن الزہری عن سنین ابن ابی جمیلہ قال اخبرنا ونحن مع ابن المسیب، ہم سعید ابن مسیب کے ساتھ تھے. امام زہری نے کہا وزعم ابو جمیلہ، ابو جمیلہ نے یہ سمجھا کہ انہوں نے حضور کو فتح مکہ کے سال پایا تھا جبکہ حضور فتح مکہ کے سال نکلے تھے. اس سے معلوم ہوا کہ حضور کی جو ملاقات ہوئی ہے وہ عام الفتح کے سال ہوئی. یہی مناسبت ہے. ایک روایت سنو بیٹا عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. عمرو بن سلمہ سنو مولانا وسیم صاحب، عمرو بن سلمہ کی روایت سنیے. حضرت ایوب سختیانی ہیں، ابو قلابہ ہیں، دونوں تابعی ہیں. ایوب سختیانی بھی، ابو قلابہ بھی امام انس بن مالک کے خاص شاگرد ہیں. انہوں نے کہتے ہیں کہ ہماری ملاقات ہوئی عمرو بن سلمہ سے، تو ان دونوں نے کہا چلو صحابی رسول عمرو بن سلمہ کے پاس چلتے ہیں، کوئی حدیث سنیں گے. کس سے؟ عمرو بن شداد، عمرو بن سلمہ سے حدیث سنیں گے. پہنچے، بات ہوئی تو کہا اب سنیے بیٹا سنیے. عمرو بن سلمہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو مکان تھا، ہمارا جو ٹھکانہ تھا وہ راستے کے قریب تھا. مدینہ طیبہ سے لوگ آتے جاتے اسی راستے سے گزرتے تھے. تو میری قوم کے لوگ پوچھتے بھئی کیا کہا محمد نے، مسلمان نہیں ہے بھی، کون سا کلام سنا ہے انہوں نے. تو وہ راہگیر جو مدینہ طیبہ سے آتے تھے
قرآن کی آیتیں ہمیں پڑھ کر سناتے تھے کہ دیکھو یہ آیتیں قریب بنا سنا. مسلمان نہیں ہے. عمرو بن سلمہ کہتے ہیں میں چھوٹا سا بچہ تھا، جب وہ سناتے تھے تو میں سنتا تھا اور میں سن کر یاد بھی کر لیا کرتا تھا. چھوٹے بچوں کو تو یاد جلدی ہو جاتا ہے نا، یاد کر لیا کرتا تھا. یہ مسلمان نہیں ہے، یاد ہو گیا قرآن راگیروں سے سن کے فرماتے ہیں. اور میری قوم کیا سارے قبائل عرب اسی انتظار میں تھے کہ دیکھو فتح مکے والوں سے معاملہ کیسے ان کا سلجھتا ہے یا بگڑتا ہے، یہ دیکھو ابھی کچھ مت کرو. ارے سنے سمجھ گئے. اب کہتی ہیں جب فتح، یہی بیٹا محل ترجمہ ہے، جب مکہ فتح ہو گیا، اب میرے والد میری قوم میں سب سے پہلے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. تب فتح مکہ کیا، یہ محل یہیں پر ہے، یہاں پر جو ذکر کیا. اور میرے والد نے سب سے پہلے آ کر اسلام قبول کیا، جا کر مدینہ طیبہ میں، اور اپنی قوم میں آ کر اسلام کی تبلیغ کی تو قوم نے بھی اسلام قبول کر لیا. میرے والد نے کہا حضور نے حکم دیا ہے اس ٹائم نماز پڑھنا ہے، اس ٹائم وقت نماز پڑھنا ہے، اور ایک نماز پڑھائے گا اور باقی اقتدا کریں گے. اب بیٹا نماز کون پڑھائے؟ ابھی تو سب نو مسلم ہیں. تو کہا تلاش ایسے انسان کی ہوئی جسے قرآن یاد ہے. آج تلاش کیا گیا نا تو میں سب سے بڑا حافظ قرآن تھا. عمر میری 6 یا 7 سال کی تھی. بچوں کو تو بیٹا بہت جلدی یاد ہو جاتی. تو کہا کہ پھر میں ہی ان کی امامت کرتا تھا. اللہ اکبر. 6-7 سال کی عمر میں، اور لوگ میری اقتدا میں نماز پڑھتے تھے. اب بیٹا چھوٹے بچے کو کپڑا پہننے کا کیا سلیقہ، فرماتے کبھی کبھی حالت نماز میں میری سرین نظر آ جاتی تھی. سنے تو ایک عورت نے کہا ارے اپنے قاری کی سرین تو ڈھکو، اپنے قاری کی سرین تو ڈھکو. تو پھر کیا تھا بیٹا سب نے چندہ کر کے مجھے ایک جوڑا بنا کے دیا. سب نے چندہ کر کے مجھے، تو فرماتے ہیں اس جوڑے کے ملنے سے مجھے وہ خوشی ہوئی جو خوشی کبھی کسی دوسری دولت کے ملنے سے نہیں ہوئی. عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ. بیٹا یہاں پر ذکر کیوں کیا وہ سمجھ گئے آپ؟ اچھا اب یہاں پر بیٹا ایک معاملہ یہ آتا کہ 6-7 سال کا بچہ تو نابالغ ہوتا ہے، انہوں نے نماز پڑھا دی. بیٹا ہمارے یہاں نابالغ امامت نہیں کر سکتا. حضور نے فرمایا لا یؤم الغلام الذی لا یحتلم، اور ایک میں یؤم الغلام الذی یعتلم. اس سے معلوم ہوا کہ امام کا بالغ ہونا ضروری ہے. وجہ اور عقلی دلیل یہ کہ امام ضامن ہوتا ہے ان کا مصلیوں کی نماز کا، اور ضامن کے لیے ضروری ہے کہ اس کی نماز مقتدیوں کی نماز کو متضمن ہو. اور تضمن ادنا کے اعلیٰ کا تحت ہوتا ہے، اعلیٰ کا ادنا کے تحت نہیں ہوتا ہے، یا مساوی کا مساوی کے ساتھ ہوتا ہے. تو اگر قوم کی نماز بھی فرض، اس کی بھی فرض تضمن ہے، قوم کے نفل ان کی فرض تو بھی تضمن ہے ادنا کا اعلیٰ کے تحت. لیکن قوم کی فرض اور ان کی نفل اعلیٰ ادنا کے تحت آتا نہیں ہے. جب آتا ہی نہیں ہے تو امام کی بات کہیے. اس لیے حضور الامام ضامن. سنے بیٹا الامام ضامن. اسی لیے ہمارے یہاں پر نماز نہیں ہوتی، نہ نماز تراویح ہو، نماز فرض. ان کا معاملہ یہ نماز پڑھاتے تھے تو بیٹا یہ کہ یہ نئے داخل اسلام ہوئے تھے، ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ نابالغ بچہ امامت نہیں کر سکتا ہے. اور چونکہ نئے داخل ہوئے تھے اس لیے ان کا جہل عذر ہے. کسی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ حضور نے کسی نابالغ بچے کو امامت کے لیے حکم دیا ہو یا نابالغ بچے کی امامت کی خبر پہنچی ہو اور آپ نے ثابت رکھا. بس ہو گیا بیٹا. اب ترجمہ دیکھیے.
فرماتے ہیں ایوب سختیانی ابو قلابہ سے روایت کر کے، وہ روایت کرتے ہیں عمرو بن سلمہ سے، ایوب لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اس لیے اور عورتوں کے لیے تو ایسے بھائی سے پردہ نہیں ہے، لیکن جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے، تم ام المؤمنین ہو، تمہارے لیے حکم ہے کہ تم ان سے پردہ کرو، تم ان سے یہ حکم کیوں تھا؟ لما را من شبہ عتبہ، اس لیے کہ حضور نے ان میں عتبہ کی مشابہت دیکھی تو بطور ورع اور تقوی پرہیزگاری کے ان کو آپ نے پردے کا حکم دیا۔ پوری بات سمجھیے، اب ترجمہ دیکھو۔ فرماتی ہیں ام المؤمنین کہ عتبہ بن ابی وقاص نے وصیت کی تھی اپنے بھائی سعد بن ابی وقاص کو کہ وہ زمعہ کی باندی کے بیٹے پر قبضہ کر لے۔ عتبہ نے کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ جب رسول اللہ فتح مکہ کے ساتھ مکہ میں آئے، سمجھیے مناسبت، ارے سمجھیے مناسبت نہیں اس میں، تو اب سعد بن ابی وقاص نے زمعہ کی باندی کے بیٹے کو لے لیا اور لے کر رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ان کے ساتھ عبد بن زمعہ بھی آئے۔ سعد بن ابی وقاص نے کہا یا رسول اللہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بھائی ہے، میرا بھتیجا ہے، ملا اس لیے کہ میرے بھائی عتبہ نے وصیت کی تھی مجھے کہ وہ میرا بیٹا ہے۔ عبد بن زمعہ نے کہا یا رسول اللہ یہ میرا بھائی ہے، اس لیے کہ یہ زمعہ کا بیٹا ہے، انہی کے فراش پر پیدا ہوا ہے۔ تو حضور نے اس زمعہ کی باندی کے بیٹے کو دیکھا تو دیکھا کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ مشابہ عتبہ کے ہے۔ پھر حضور نے فرمایا ہوا لکا ہوا لکا ہوا لکا، اب یہ تمہارے لیے ہے، ہوا اخو کا، یہ تمہارا بھائی ہے، اے عبد ابن زمعہ، اس وجہ سے کہ ان کے فراش پر پیدا ہوا۔ اور حضور نے فرمایا اعتذبی منہ یا سودا لما رأى من شبہ عتبہ بن ابی وقاص۔ حضرت امام زہری فرماتے ہیں عائشہ نے بیان فرمایا حضور نے ارشاد فرمایا الولد للفراش وللعائر الحجر۔ ابن شہاب کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ یصیح بذالک، اس کا چیخ چیخ کر آواز بلند اعلان کر رہے تھے گلیوں میں، کیا اعلان ہو رہا تھا؟ الولد للفراش وللعائر الحجر، الولد للفراش وللعائر الحجر، یہ اعلان تھا۔ سمجھ گئے نہیں سمجھ؟ فرماتے ہیں اب بیٹا ایک حدیث ہے، ایک واقعہ اور سنو ایک واقعہ فتح مکہ کے تعلق سے۔ ایک فاطمہ مخزومیہ نے چوری کر لی تھی اور چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا۔ اسامہ بن زید، وہ جلدی بتا رہا ہوں، حب رسول اللہ ہے۔ کچھ لوگ آئے اسامہ تم سے رسول بڑی محبت کرتے ہیں، فاطمہ مخزومیہ نے چوری کی ہے لیکن چوری کر کے پچھتا رہی ہے، جب حضور کی بارگاہ میں چلے جاؤ، حضور معاف فرمائے، آئندہ چوری نہیں کرے، آئندہ چوری نہیں کرے۔ اسامہ اتنا کام تم کر دو، تمہاری بڑی مہربانی ہوگی۔ سنے اسامہ چلے گئے، حضور نے فرمایا یا اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، اللہ کی حد میں تم سفارش کرنے کے لیے آئے ہو، تم اور حد الہی میں جو حد من حدود اللہ ہے اس میں سفارش کرو گے؟ حضور کے چہرے پر غضب کے آثار نمودار ہو گئے۔ اسامہ بن زید نے کہا ان رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی وبالقرآن اماما، یا رسول اللہ معاف فرما دے، یہ مجھے مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ حد میں سفارش کرنا جائز نہیں۔ پھر حضور نے خطبہ دیا، فرمایا پہلی قوم اسی وجہ سے ہلاک ہو گئی، اگر کوئی شریف چوری کرتا، جرم کرتا تو اسے معاف کر دیتے، چل آئندہ مت کرنا، اور کوئی غریب اگر کوئی جرم کر لیتا تو اس کو سزا ملتی۔ ان کا معیار عدل قائم نہیں رہا، وہ غربت اور عمارت کو دیکھ کر کے فیصلہ کرتے تھے، وہ قوم اسی لیے ہلاک ہو گئی۔ وہ فرمایا اللہ کی حد میں کسی کی سفارش نہیں ہے، اگر فاطمہ بنت محمد چوری کرے، اور ایک جملہ یہ بھی حدیث میں، اس میں تو نہیں اور میں، اعاذ اللہ من، اللہ نے فاطمہ کو چوری سے محفوظ رکھا ہے، یہ بھی جملہ ہے طبرانی شریف میں، اعاذ اللہ من، اللہ نے کو چوری سے محفوظ رکھا، لیکن اگر فاطمہ بھی چوری کر لے تو اس کے بھی ہاتھ کٹیں گے۔
بات سمجھے بیٹا؟ ابھی کہتے ہیں دیکھو حضور تو کسی کام بھی نہیں، کہ اپنی بیٹی کام نہیں آ سکے. ارے بیٹی کام نہیں آ سکنا الگ ہے اور بیٹی کام نہ آنا الگ ہے. ارے حضور ہی تو قانون ساز ہیں، وہی تو شارع اسلام ہے. تو فرمایا کہ میں بیٹی کے معاملے میں بھی کوئی رعایت نہیں کروں گا. جیسے کوئی حاکم اعلیٰ کرے تم تو بات چیز کیا ہو، اگر میرا بیٹا بھی جرم کرے گا تو اس کی سزا بھی یہی ہوگی. تو یہ نہیں ارے بتائیے وہ تو میرے بیٹے کام میں نہیں آتے تو ہمارے کا کام آئیں گے. ابھی کمال ہے ان کا، یہ کمال عدل کی علامت ہے کہ کمال عدل بھی ان کا یہ تھا کہ وہ اپنے غیر میں کوئی جناب فرق اور کوئی تمیز نہیں کرتے تھے. قرآن کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. کہ نہیں یہ فرمایا حضور. اب فاطمہ تو زہرا کا نام کیوں لیا خاص طور پر؟ اس لیے کہ فاطمہ حضور کو فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے بدن کا حصہ ہے. من آذا فقد آذانی، اس نے انہیں تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف کر دی. ومن ابغضا فقد ابغضنی، اس لیے حضور نے ان کا ذکر. اور ایک وجہ اور، چوری فاطمہ مخزومیہ نے کی تھی، ان کا نام بھی فاطمہ تھا. تو فرما رہی ہے تو فاطمہ مخزومیہ ہے. اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہو، یہ فاطمہ نہ ہو یہ فاطمہ ہو تب یاد اس لیے ذکر کیا. سمجھ گئے؟ فرماتے ہیں عروہ بن زبیر کہ ایک عورت نے چوری کی تھی سرکار کے زمانے میں فی غزوۃ الفتح، یہ محل ترجمہ ہے. ففزع قوم الى اسامہ بن زید یستشفعونه قال عروہ فلما کلمه اسامہ فیہا تلون وجه رسول اللہ، حضور کے چہرے انور پر غضب کے آثار نمودار ہو گئے. اور فرمایا تکلمونی فی حد من حدود اللہ، قال اسامہ استغفر لی یا رسول اللہ. جب زور کا وقت ہوا حضور خطبے کے لیے کھڑے ہوئے. فاثنى علی اللہ بما والو ثم قال اما بعد فانما هلك الناس قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه ويسرق فيهم الضعيف فقاموا للدم والذي نفس محمد بيده لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت يدها. پھر حضور نے حکم دیا اس عورت کے ہاتھ کاٹے گئے. تو اس کی توبہ کتنی اچھی ہوئی. بعد میں نکاح ہوا عائشہ صدیقہ کے پاس، وہ آتی تھیں اپنی حاجت، حضرت عائشہ صدیقہ حضور کی خدمت میں ان کی حاجت پیش کرتی تھی. اور سرکار نے ان فاطمہ مخزومیہ کی تمام حاجتوں کو پورا کیا. اب بیٹا فتح مکہ کا بیان چل رہا ہے نا، تو اس میں بیٹا ایک حدیث پاک میں آپ کو بتا دوں، مجاشع اور مجالد، کیا مجاشع اور مجالد یہ بڑے بھائی ہیں، دونوں بھائی ہیں. اور مجالد کو جو ہے وہ ابو معبد بھی کہا جاتا ہے. مجاشع اپنے بھائی مجالد کو لے کر آئے فتح مکہ کے بعد، کہا یا رسول اللہ ان سے بیعت لے لی. کائے پر بیعت؟ ہجرت پر بیعت، ہجرت پر بیعت لے لی تھی. تو فرمایا آپ نے مضت الہجرت بہلہا، ہجرت والے تو جا چکے، وہ فضیلت ختم ہو گئی. اس لیے کہ ہجرت مکہ مکرمہ سے تھی اور مکہ مکرمہ دار حرب تھا. اب فتح مکہ ہو گیا ہے. اب فتح مکہ کے بعد مکے سے فتح جائز نہیں ہے، ہجرت جائز نہیں ہے. اب اس لیے تم چاہو کہ ہجرت کر کے وہ ثواب حاصل کر لو جو مہاجرین کے ملا، وہ ٹائم تو نکل گیا، اس پر تو نہیں ہوگی. رسول اللہ کائے پر بیعت لیں گے؟ جہاد پر و نیتن، اور نیت پر. نیت کیا بیٹا؟ نیت جہاد، جہاد یا نیت جہاد. اور نیت جہاد ہو اور جہاد کا موقع نہ ملے تو جہاد کا ثواب ملے گا، اور جہاد میں چلے گئے تو وہی ثواب ملے گا جو کہ ہجرت کا ثواب ہے. سمجھے بیٹا؟ تو اب بیٹا کون لے کر آئے تھے؟ کس مجاشع کس کو لے کر آئے تھے؟ اور کئی ایک روایت میں یہ ہے کہ ابو معبد کو، تو میں نے بتا دیا کہ ان کو ابو معبد بھی کہا جاتا تھا. بس سمجھ پا گئے بیٹا؟ یہ حدیث پاک آپ دیکھ لینا. اور میں نے بتا دیا کہ مجالد بڑے تھے. کس سے بڑے تھے؟ مجاشع. ارے ملا بیٹا، ایک حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں. مجاشع کہتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں اپنے بھائی مجالد کو لے کر آیا تو میں نے کہا رسول اللہ جئتک بأخی لتبايعه على الهجرة قال ذهب على الهجرة بما فيه فقلت أي شيء تبايعه قال أبايع الإسلام والإيمان والجهاد فلقيت أبا معبد
ابو عثمان نادی کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد ابو معبد کون ہے یہ؟ ارے وہی مجالس سے ملاقات کی. وکان اکبرہما، اور یہ دونوں بھائی بڑے تھے. تو میں نے ان سے معلوم کیا کہ آپ کو لے کر گئے تھے آپ کے بھائی، اور حضور نے یہ فرمایا تھا کہ ہاں صدقہ مجاشع. ملا بیٹا. پھر یہاں پر وہی ہے ان طلق تو بے بھی معبد. مجاشع ابن مسعود کہتے ہیں میں ابو معبد کو لے کر گیا. تو بیٹا یہ مجالس کے علاوہ دوسرے ہیں. یقین وہی ہے بیٹا، وہی ہے. نہیں سمجھ رہا ہے؟ وہی ہے. یہ کون؟ مجالس. ابو معبد مجالس ایک ہی ہے، بتا دیا میں نے کیا. تو یہی کہا ہے نا. ارے پڑھا نہیں پڑھا. اب اس کے بعد یہ بیٹا آگے ہے. مجاہد کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ میں چاہتا ہوں، اگلی حدیث ہے بیٹا، اگلی حدیث، میں چاہتا ہوں ہاجرہ کہ میں ہجرت کر کے شام جاؤں. تو فرمایا لا ہجرت ولکن جہاد. فانطلق، واپس ہو جاؤ، اعراض کرو. فإن وجدت شيئا، اگر تمہیں جہاد کا موقع مل جائے تو ٹھیک ہے، وإلا رجعت. ملا بیٹا. حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر سے کہا تو انہوں نے فرمایا آج یا رسول اللہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہے. ملا بیٹا. اب ہجرت کیوں نہیں ہے؟ عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں کہ فتح مکہ سے پہلے تو بڑی مشکلات تھی، انسان کو نماز پڑھنے کے لیے دقت تھی، تو اس کو حکم دیا جاؤ ہجرت کر کے جاؤ. لیکن آج تو اللہ نے غالب کر دیا دین کو، مومن جہاں چاہے وہاں نماز پڑھے. اب ہجرت نہیں ہے. ملا. ارے ملا. فرماتی عطا ابن ابی رباح کہ میں نے عائشہ کی زیارت کی. آگے دیکھ لینا بیٹا. کس کے ساتھ؟ عبید بن عمیر کے ساتھ. تو انہوں نے ہجرت کے بارے میں کہا.